ہیں وہ جو ہے وہ کافی بڑی تعداد ان کی ایسی ہے جو کہ آئی سی یو میں ہیں اور جنہیں میڈیسنس اور انجیکشنز کی بہت ضرورت ہے۔ پنجاب حکومت نے 28 مئی کو ایک انجیکشن ہے جس کا نام ہے ایکٹیمرا 400 mg/20 ملی لیٹر، اس کو بیسیکلی کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے اجازت نامہ جاری کیا کہ جی یہ میڈیسن جو ہے اب یہ کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال ہوگی، اور یہ انجیکشن جو ہے وہ جو ہے نا آئی سی یو میں لگایا جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ جو انجیکشن ہے یہ پھیپھڑوں کے مریض جو ہوتے ہیں جن کو پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو لگایا جاتا ہے، اور پھر کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو سانس لینے میں کافی زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں تو ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا جاتا ہے، تو وینٹیلیٹر پہ رکھتے ہوئے اس میڈیسن کا اس انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ انجیکشن ان لوگوں کو لگایا جاتا ہے آئی سی یو میں جب وہ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں موجود ہوتے ہیں، یعنی جب وہ لائف اینڈ ڈیتھ کی سچویشن میں ٹریپ ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ انجیکشن ان کو زندگی مہیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو انجیکشن ہے یہ پھیپھڑوں کے ان مریضوں کو لگایا جاتا ہے جن کے بلڈ میں IL-6 کی جو ہے نا وہ مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر پرابلم یہ ہے اس ٹائم پہ کہ اسلام آباد اور راول پنڈی کی مارکیٹ کے اندر اوپن مارکیٹ میں یہ انجیکشن نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے، میں نے خود ڈی واٹسن فارمیسی اسلام آباد میں جو ان کی جو مین برانچ ہے اس میں چیک کیا ہے، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو انجیکشن ہے یہ نہیں آیا ہے، اور ان کے نمائندے سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تو یہ انجیکشن ہم نے تو انجیکشن دیکھا ہی نہیں ہے، جب ہمارے پاس آئے گا تو تب ہم جو ہے نا وہ اس کی بات کریں گے کہ یہ کتنے کا ہے اور کتنا نہیں ہے۔ اسی طرح شاہین اسٹور جو ہے ان کو میں نے کال کی، ان سے پوچھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ ہمارے پاس لوگ نسخے تو لا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ہے نا وہ میڈیسن اویلیبل نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس یہ انجیکشن اویلیبل نہیں ہے۔ اب بنیادی طور پہ پاکستان میں یہ جو انجیکشن ہے یہ روش پاکستان جو کہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کی جانب سے اس کی امپورٹ بھی کی جاتی ہے اور اس کی مارکیٹنگ بھی کی جاتی ہے۔ اب میں نے ان کی ہیلپ لائن پہ بھی کال کی ہے، ان کی کالز ناٹ رسپونڈنگ جا رہی ہیں۔ ان کی جو ہیلپ لائن ہے یعنی کانٹیکٹ اس جو ان کی ویب سائٹ پہ جو موجود نمبرز ہیں ان میں ایک نمبر ہے جو کہ موبائل نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ بھی میں نے کال کی، وہ بیسیکلی پروڈکٹ کیوری کے حوالے سے آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ اگر سپوز آپ کو روش انٹرنیشنل جو کمپنی ہے اس کی کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں جاننا ہو پاکستان کے اندر جو مارکیٹنگ کرتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں سے بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ اچھا، اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ جو آن لائن ویب سائٹس ہیں وہ میڈیسن کا کام کرتی ہیں، مطلب وہ میڈیسن پرووائڈ کرتی ہیں لیکن وہ بھی ایک اچھے میکانزم کے تحت، مطلب ایک لیگل ڈاکومنٹس، مطلب ایک پرسکرائب جو ہے نا میڈیسن اگر ہو تو وہ پرسکرپشن کی بیسس پر لوگوں کو مہیا کرتے ہیں۔ اب اس ویب سائٹ کا نام ہے medicalstore.com.pk۔ ان کی ویب سائٹ پہ میں نے دیکھا کہ جی ایکٹیمرا 400 mg جو ہے وہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے، تو وہ ان کے پاس بھی آؤٹ آف سٹاک ہے، مگر اس کی قیمت جو وہاں لکھی ہوئی ہے وہ ہے جی 59,764۔ اچھا، ٹویٹر پر ایک صارف ہیں جن کا نام ہے زبان خلق، انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ یہ جو انجیکشن ہے یہ مارکیٹ میں 12,000 سے شروع ہوا تھا سیل ہونا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ 19,000 تک گیا، اور اس ٹائم پہ جو لاہور کے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ یہ اس کی جو مالیت ہے، جو قیمت ہے وہ اراؤنڈ 6 لاکھ کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس ٹائم پہ یہ میڈیسن جو ہے نا پنجاب حکومت نے اس پہ بین کر دیا ہے کہ یہ جو انجیکشن ہے یہ اوپن مارکیٹ میں سیل نہیں ہو سکتا۔ سو جب یہ اوپن مارکیٹ میں سیل نہیں ہو سکتا تو اٹ مینس کہ یہ سرکار خرید رہی ہے، یہ سرکار کے پاس ہے۔ اب یہاں ایک اور ایشو ہے، ایشو یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے، حکومت کے اسپتال ہوتے ہیں، ان پہ جو میڈیسن جو ہے نا وہ مسنگ ہوتی ہے یا وہاں نہیں ہوتی تو وہ عام لوگ جو ہیں وہ اوپن مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں۔ اب جب کہ یہ اوپن مارکیٹ میں موجود نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی نے
جو ہے نا وہ اپنے پاس اسٹاک کرنا ہے. اب جب یہ کسی نے اسٹاک کرے، جب کوئی اسٹاک کرے گا تو پوری مارکیٹ میں یہ پرائز، یہ جو میڈیسن ہے، یہ جو انجیکشن ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ ایک دم بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. جو چیز اگر ہم اس ویب سائٹ جو medicalstore.com.pk کی ہے، ان کی پرائس کو سچ بھی مان لیں کہ 60,000 تھی تو پرائس، تو اس ٹائم پہ وہ 6 لاکھ کی بک رہی ہے. ٹھیک ہے، بقول زبان نکال. اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری ریئلٹی یہ ہے کہ سیل ہو ہی، یعنی موجود ہی نہیں ہے پوری کی پوری مارکیٹ کے اندر. سو جس کے پاس موجود ہے وہ اپنے پاس اسٹاک کر رہا ہے، اور جب وہ اسٹاک کر رہا ہے تو وہ اسی لیے کارٹل بنا رہا ہے، یعنی یہ بھی ایک کارٹل ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ جیسے ہی مانگ بڑھے گی تو پیسے بڑھیں گے، جب پیسے بڑھیں گے تو مال کمایا جائے گا. اچھا، انصاف کی حکومت آئی تھی ان دنوں، ان کے اس کے مطلب شروع کے کچھ عرصے میں میڈیسن کی پرائسز میں 400 گنا اضافہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹیسٹس جو ہیں ان کی پرائسز میں اضافہ ہوا تھا. اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ مال بنایا گیا. اسی بیسس پر آپ نے دیکھا کہ نیب نے 2-3 روز قبل عامر کیانی اور ڈاکٹر ظفر مرزا کے حوالے سے انکوائریز شروع کرنے کا اعلان کیا تھا. اب ڈاکٹر ظفر مرزا پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ماسک ایکسپورٹ کیے، انہوں نے کچھ میڈیسنز جو لائف سیونگ ڈرگس تھی وہ انڈیا ایکسپورٹ کی ہیں، تو اس والے سے بھی ایک ابھی ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بنیادی طور پہ معاشرہ، ہم لوگوں سے مراد یہ ہے کہ ہم بطور معاشرہ جو ہیں، ہم رمضان میں جو ہے نا وہ قیمتیں بڑھاتے ہیں اور ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے روزے کو